کرپشن کا مکمل خاتمہ نہیں ہوگا، IMF کی جال سے نہیں نکل پائیں گے۔ BISP ایک بہت بڑا کرپٹ ادارہ ہے، اس میں ڈیوائس مافیا، پتہ نہیں کتنی منتھلیاں اور کمیشن اس پہ چلتی ہیں۔ سندھ حکومت کے اپنے وسائل آخر کہاں صرف ہو رہے ہیں؟ ہم ہمیشہ سندھ حکومت کو برا کہتے ہیں، ان کی کرپشن، ان کی بیڈ گورننس کی نشاندہی کرتے ہیں، جو کہ حقیقت ہے، ایسا ہے تبھی ہم کہتے ہیں۔ پاکستان اس وقت ایک ایسی معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے جہاں ہر گزرتا دن قرضوں کے بوجھ میں اضافے کی خبر لاتا ہے۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 2 سالوں میں ملکی قرضوں میں 15 ارب ڈالر کا ہوش ربا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب سندھ حکومت پر بھی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں، کیا صوبے کا ہر ترقیاتی منصوبہ صرف قرضوں کے سہارے ہی مکمل کیا جا رہا ہے؟ کیا ہم واقعی ترقی کی راہ میں یا قرضوں کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں؟ انہی اہم پہلوؤں پر مزید تفصیلات جانتے ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئر رفیع بھٹو صاحب سے۔ جی رفیع بھٹو صاحب یہ بتائیے گا، 15 ارب کا نیا قرضہ معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے یا محض قرض در قرض ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں پھنس چکا ہے؟ دیکھیں، ہم نے ہمیشہ یہ عزم کیا ہے، ہمیشہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم IMF کے قرضوں کا جو چنگل ہے اس سے ہم رہائی پائیں، ان سے ہم ایگزمپٹ ہو جائیں، لیکن ہمارے حالات اور ہماری جو طرز گورننس ہے، طرز حکمرانی ہے، اس نے اور ان کی ترجیحات نے ہمیں ہمیشہ IMF کے پاس جانے پر مجبور کیا ہے۔ آج بھی ہمارے فنانس منسٹر IMF سے ڈائلاگ میں انگیج ہیں، واشنگٹن بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے MD کے ساتھ اور ورلڈ بینک اور دیگر جو بھی ہے، اور وہاں پہ ہی انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ جو سیٹلمنٹ تھی قرضہ جات کی، وہ بھی وہاں پہ انہوں نے کر لی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی IMF کے ساتھ انگیج ہیں، فارن فنانس سیکریٹری، اکنامک سیکریٹری، وہ بھی وہاں پہ انگیج ہیں۔ دیکھیں، اس کی شروعات کوئی آج سے نہیں ہوئی، یہ ایوب خان کے دور سے جب USAID آیا تھا اور پہلی مرتبہ ہمیں انہوں نے یہ راستہ دکھایا، اس سے لے کر آج تک حکمرانوں نے اپنی عیاشیاں، اپنی ترجیحات اور گورننس بہتر کرنے کی طرف انہوں نے توجہ نہ دی، اور ہمیشہ انہوں نے قرضہ لینے کو زیادہ اہمیت دی، اور ایک قرضہ لے کر دوسرا قرضہ ہم آج تک واپس کر رہے ہیں، اور اس قرضوں کے کا جو جال ہے اس میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں۔ بیچ میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اس سے نکلنے کی کوشش کی گئی، وہ بھی ایک بہت بڑا پاکستان کو ایک بہت بڑا مالی اور معاشی نقصان ہوا کہ اس وقت سارے بینک، جتنے بھی پرائیویٹ ادارے تھے وہ نیشنلائز ہوئے، اسکول نیشنلائز ہوئے، تعلیمی ادارے سارے یہ ہوئے، لیکن اس کے بعد پھر جنرل ضیاء کے دور میں وہ ڈی نیشنلائز ہو گئے اور پرائیویٹ سیکٹر پھر ہمارے یہاں مرج ہو گیا۔ تو جب تک گورننس کی طرف ہم اپنی ترجیحات نہیں جائیں گے اور گورننس ہماری بہتر نہیں ہوگی، کرپشن کا مکمل خاتمہ نہیں ہوگا، تب تک ہم IMF کی جال سے نہیں نکل پائیں گے۔ اور عالمی قوتیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے وہ قرضوں کے اس میں رہے، تاکہ ہم ان سے اپنے جو بھی عالمی مفادات ہیں وہ کم قیمت پہ اور کم شرائط پر حاصل کرتے رہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں، ہمارے اقتصادی اور معاشی مسائل ہیں، ہمارے پاس اپنی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ ہم اس سے گزارا کر سکیں، کیونکہ ہم ایک عیاشی کے ایک موڈ میں آ گئے ہیں، اور ہماری جو طرز زندگی ہے وہ بڑی عیاش پسند ہے، اور ہم غربا والی زندگی کے عادی نہیں ہیں۔ ہمیں ایئر کنڈیشن بھی چاہیے، ہمیں لگژری گاڑیاں بھی چاہیے، اور سستی شہرت بھی چاہیے، تو ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں اور اس سے ہم جان نہیں چھڑا پا رہے ہیں۔ کاش ہمارا جو حکمران طبقہ ہے، جس کو ہم ایلیٹ کہتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھے اور غریبوں کے لیے
کوئی ایسی راہ متعین کرے کہ غریبوں کو یہ جو BISP کے قرض کی جو چندہ سبسڈی اور رعایتی قیمتیں ان سے ان کو چھٹکارا دلائے اور ان کو اسکل ایجوکیشن کی طرف مائل کرے، روزگار کے مواقع ہوں، ہر آدمی خود کمائے خود کھائے۔ اور یہ جو بھیک والی صورتحال ہے جس میں بھی بہت بڑی کرپشن ہے، BISP ایک بہت بڑا کرپٹ ادارہ ہے، اس میں ڈیوائس مافیا پتہ نہیں کتنی منتھلیاں اور کمیشن اس پہ چلتی ہیں۔ ہمارے جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں اس میں پتہ نہیں کتنی کمیشن، میرے خیال میں 40% بھی کام نہیں ہوتا، 1 روپے میں 40 پیسے بھی جو ہیں وہ کام پہ نہیں لگتے، 60 روپے جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ یہ جس ملک میں صورتحال ہو تو وہاں پہ نا امیدی زیادہ ہوتی ہے، مایوسی زیادہ ہوتی ہے، اور حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا راستہ اپنائیں جو خود اعتمادی کا ہو، جس میں قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، انٹرنیشنلی ایسی پالیسیاں لائیں جس سے قوم بھیک کے بجائے اپنی معاشی ضروریات اپنے ہی گود سے، اپنے ہی ذرائع سے پوری کرے۔ اچھا بھٹو صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ سندھ حکومت کے اپنے وسائل آخر کہاں صرف ہو رہے ہیں کہ صوبے کے بنیادی ترقیاتی منصوبوں کے لیے بھی ہمیشہ عالمی اداروں پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، ہم ہمیشہ سندھ حکومت کو برا کہتے ہیں اور ان کی کرپشن، ان کی بیڈ گورننس کی نشاندہی کرتے ہیں، جو کہ حقیقت ہے، ایسا ہے تبھی ہم کہتے ہیں۔ لیکن صرف سندھ نہیں ہے، اس میں وفاقی جو ٹیریٹری ہے وہاں جو منصوبے ہوتے ہیں وہ بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، KPK میں بھی ہے، بلوچستان تو ایک کرپشن کا ماڈل ہے جہاں پہ آپ کے اربیں روپے ایسے چلے جاتے ہیں جن کا پتہ نہیں ہوتا، اور ریسانی کے گھر سے اربوں روپے جو نکلے، جو فنانس سیکریٹری تھا، وہ بھی ایک مثال ہے جو احتساب بیورو کے چنگل میں آیا۔ تو سندھ بھی اس کا ایک حصہ ہے، ہم ان سے الگ نہیں ہیں۔ کرپشن ہمارے یہاں بھی ہے، بیڈ گورننس ہمارے یہاں بھی ہے، ہمارے حکمران کی جو ضروریات ہے وہ یہاں سے ہی پوری ہوتی ہیں۔ کمیشن ایک اب دستور بن گیا ہے، ٹھیکوں پہ کمیشن ہو، ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پیسے ہوں، یا دیگر جو بھی ہے اس پہ ہوں، تو یہ ایک اب دستور بن گیا ہے، ایک روایت بن گئی ہے۔ ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا، ہمیں ایک صاف ستھرا معاشرہ، ایک پازیٹیو پرسیپشن دینا پڑے گا، جس کے لیے ہمیں ایک ولفلی نہ صرف حکمرانوں کو بلکہ پوری سوسائٹی کو اس میں حصہ لینا چاہیے۔ اگر کسی ٹھیکیدار سے کمیشن مانگتے ہیں تو اس کو انکار کرنا چاہیے۔ غلط کام کے لیے اگر کوئی ستاتا ہے تو اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ ایز اے سوسائٹی ہم جب تک اس میں حصہ نہیں لیں گے تب تک ہم اپنے آپ کو ایک اچھا شہری، ایک پازیٹیو پرسیپشن والا صوبہ نہیں کہلائیں گے۔ یہ پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ حکمرانوں پہ دباؤ ڈالیں اور ان کو اس راستے سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرے۔ اس کے لیے ایک ووٹ بھی ہمارے پاس بڑا ذریعہ ہے، ہم ووٹ کے ذریعے بھی ایسے حکمرانوں کو منتخب کر سکتے ہیں جو کہ صاف شفاف ہوں، ہم ووٹ کے ذریعے تبدیلی بھی لا سکتے ہیں، ہم ووٹ کے ذریعے اپنے شرائط بھی بنا سکتے ہیں۔ احتجاج کا راستہ ہے، بہت سارے راستے ہیں ہمارے پاس جو ہم اپنا کر اپنی سوسائٹی کو ایک اچھی، مناسب اور باوقار سوسائٹی بنا سکتے ہیں۔ کیا پاکستان کا موجودہ معاشی ماڈل اشرافیہ کو تحفظ دینے کے لیے بنایا گیا ہے، جبکہ عام آدمی صرف ان قرضوں کے بوجھ اٹھانے کے لیے رہ گیا ہے؟ دیکھیں، یہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کے پہلی مارشل لا سے پہلے کئی گورنر جنرل، پریزیڈنٹ اور حکمران آئے، کسی سویلین پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں تھا۔ اچھا خاصا ملک ہم نے بنایا، جس کے لیے قائد اعظم علامہ اقبال اور انہوں نے جدوجہد کی، لیاقت علی خان، تو ایک اچھا ملک بنایا تھا۔ بلکہ پھر جب ہم راستے سے ہٹ گئے اور نان سویلین حکومتیں آئیں، خاص طور پہ جو فوجی آمر تھے، انہوں نے ہمیں ڈی ٹریک کر دیا، ایک ایسے معاشرے کی طرف، ایک ایسے طرز حکمرانی انہوں نے متعارف کرائی، کیونکہ وہ پاپولر اور مقبول جو سیاسی قیادت تھی
اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. فاطمہ جناح کے سامنے ان کا مقابلہ تھا ایوب خان ورسز فاطمہ جناح. تو اس میں انہوں نے ایسی چیزیں متعارف کرائی کہ ہم ڈی ٹریک ہو گئے, اور پھر ہم بیڈ گورننس, کرپشن اور ملک کی ان کی عیاشیاں پوری کرنے کے لیے قرضہ لینے کی عادت ڈالی, جو ابھی تک ہم اس میں چل رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ رفیق بھٹو صاحب آپ کا. آپ نے آج کے اس موضوع پہ بڑی تفصیل سے اور باریک بینی سے روشنی ڈالی ہے. ناظرین, قرضوں کی یہ صورتحال صرف اعداد و شمار کا کھیل نہیں بلکہ ہمارے مستقبل کا سوال ہے. امید ہے کہ آج کی اس گفتگو سے آپ کو اصل حقائق سمجھنے میں مدد ملی ہوگی. آپ سے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.